بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ میں نے آپ کو شہر کے مختلف علاقوں کا سروے بھی کروایا۔ گزشتہ روز شہر میں ایک اور سروے کیا، ایک اور علاقے میں، متحدہ قومی موومنٹ کا مرکز 90 اس کے نزدیک۔ وہاں کا رزلٹ کیا ہے یہ جاننے کے لیے میں پہنچا۔ تب تک فیصلہ یہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے جا رہے، تو میں نے لوگوں سے سوال یہ کیا کہ اب بھی نہیں ہو رہے تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد خبر یہ آئی، ارلی ہم نے یہ سروے کر لیا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو وہ سروے آپ کے لیے روک لیا ہم نے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر کراچی میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے جا رہے، اور وہ سروے میں آپ کے لیے کچھ دیر میں پبلک بھی کر دوں گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، متحدہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، متحدہ والے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ حکومت نے اب ایک نیا عذر دے کے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ حکومت کا یہ کہنا ہے، حکومت سندھ کا، اور اس میں وفاقی حکومت نے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی حصہ ڈالا ہے، کہ بدامنی کے خطرات ہیں، دہشت گردی کے خطرات ہیں، حملے کے خطرات ہیں، اس لیے شہر قائد میں سیکیورٹی انتظامات کی بنیاد پر، سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ممکنہ طور پر نہیں ہو سکتے، اب انہیں پھر آگے بڑھا دیں۔ یہ تیاری ہے اس وقت حکومت کی۔ حکومت خط لکھ کے بیٹھ گئی الیکشن کمیشن میں۔ اس وقت ہنگامی اجلاس جاری ہے، اور اس ہنگامی اجلاس میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں یا نہیں کرائے جا سکتے۔ میری رائے میں 60-40 چانس ہے اس اجلاس کے نتیجے میں۔ 60% چانس یہ ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، 40% چانس یہ ہے کہ انتخابات کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد بھی انتخابات ہونے کا چانس کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ پھر آپ کو پورے شہر میں مظاہرے کرتے نظر آئیں گے اگر ہو گیا کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور وہ پھر ہر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے متحدہ قومی موومنٹ کے سورس نے، میں نے گزشتہ ویڈیو آپ کو بتایا تھا، یہ بتایا کہ نہیں ہوں گے انتخاب، بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر جماعت اسلامی پورے شہر میں مظاہرے کرے گی، دھرنے دے گی، پی ٹی آئی مظاہرے کرے گی، تو پھر ایک سچویشن ہے اس شہر میں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی، 28 اگست، پھر اس کے بعد ملتوی، پھر ملتوی، پھر ملتوی، یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے۔ اور یہ جو بہانے بنائے جا رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، ان کی جگہ اچھے بہانے بنائے جا سکتے ہیں، شہر قائد کے بہانے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں شہر میں سڑکیں نہیں ہیں، تو لوگ بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے پولنگ اسٹیشنز تک کیسے جائیں گے؟ تو بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر میں پانی نہیں آتا، لوگ کیسے آئیں گے بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے؟ لائنوں میں کھڑے ہوں گے، پسینے کی بدبو، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس قدر تعفن ہوگا کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی، سانس لینا محال ہو سکتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جائیں۔ شہر میں بجلی اکثر مقامات پر نہیں آتی، بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں، لوگ سو نہیں پاتے، کیسے آئیں گے؟ شہر میں گیس نہیں آ رہی، لوگ خالی پیٹ، عملہ خالی پیٹ کیسے آگے ڈیوٹیاں انجام دے گا؟ ناشتہ نہیں بنتا گھروں میں، کھانا نہیں ہوتا، بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں۔ شہر کے بہانے لے کر آئیں۔ یہ کیا بہانے لے کر آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ تو یعنی سیلاب کا بہانہ، بارش کا بہانہ، مختلف بہانے، سیکیورٹی خدشات۔ پاکستان تحریک انصاف آ رہی تھی تب بھی سیکیورٹی خدشات تھے، اور آپ نے پورے ملک سے پولیس منگوا لی تھی، ایک اسلام آباد میں کہیں زیادہ پولیس، کہیں زیادہ فورس، تو اب منگوائیں۔ اب لوگوں کو ان کا حق دینے کا وقت ہے، تب لوگوں سے ان کا حق، جمہوری حق، احتجاج کا حق چھیننے کا وقت، آپ نے پولیس منگوا لی تھی، اب منگوائیں، کر کے دکھائیں۔ لیکن نہیں، حکومت انتخابات نہیں کروانا چاہتی، متحدہ قومی موومنٹ نہیں چاہتی، اور متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات کرواؤ گے تو ہم مرکز میں تمہاری حکومت سے نکل جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بھی بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی۔ یہ جو 20 عدد لوٹے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، نور عالم اور راجہ ریاض کی سربراہی میں، بلکہ سربراہی تو ان کی نہیں ہے، تو یہ لوٹے کیا کریں گے؟ یہ لوٹے کب کام آئیں گے شہباز شریف کے؟ یہ اسی وقت کام آئیں گے شہباز شریف کے۔ تو یہ لوٹے شہباز شریف کی حکومت کے لیے کام آئیں گے۔ آپ دیکھیے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں بے ساکھیوں کے سہارے کھڑی حکومت، 2 ووٹوں کے سہارے کھڑی حکومت۔ یہ پہلی حکومت ہوگی جو لوٹوں کے سہارے کھڑی ہوگی، تو مزیدار سچویشن ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں لوٹوں کا سہارا ہے، تو اس لیے اب مرکز بھی کہہ رہا ہے کہ انتخابات نہ کروائیں، حالات خراب ہیں۔ حالات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں
تو یہ جو پشاور میں تھانے پر حملہ ہوا، اس حملے کو پسپا بنایا، زبردست طریقے سے جان ماری، یقینی بنایا کہ دہشت گردوں کا یہ حملہ ناکام ہو. جب دہشت گرد پسپا ہو گئے تو ان کے پیچھے گئے، اور جب ان کے پیچھے گئے تو اس پہ 3 ہمارے اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ ہے وہ سچویشن جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے. اور دہشت گردی کے خطرات یہ ہمارے ہاں اس 44 برس کی عمر کو پہنچنے تک میں نے تو ہمیشہ دیکھیں ہوش سنبھالنے کے بعد دہشت گردی کے خطرات اس ملک میں. باقی جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ تو روزانہ دہشت گردی کے خطرات دیکھ رہے ہیں. شہر قائد تو مسائل اتنے ہیں کہ آپ اگر کچھ نہیں کریں گے تو وہ مسائل اور بڑھیں گے، تو کچھ کر کے مسائل کم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ نہیں ہو رہا. اب ان حالات میں شہر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو مظاہرے، نہیں ہوں گے تو مظاہرے کروائیں، جان چھڑائیں، اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ایک بار آ کر انتخابات لڑ لے. آپ لوگوں نے مارچ میں جا کے آصف علی زرداری سے بغلگیر ہو کے کچھ معاہدے کیے تھے، تب کر لیتے. آپ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تب کام کر لیتے، اس کے بعد کر لیتے. لیکن نہیں، آپ کو ایڈمنسٹریٹر چاہیے اپنا، جیسا مرتضیٰ وہاب بنایا گیا، جیسے سیف الرحمان ڈاکٹر بنائے گئے، تو یہ آپ کو اس طرح کا ایڈمنسٹریٹر چاہیے. یہ والا جو کام ہے یہ آپ سے ہو نہیں رہا تو آپ کر بھی نہیں رہے. یہ ان کی سچویشن ہے. اس وقت میں آپ کو ایک خبر اور دوں، پھر عمران خان کی معافی والے معاملے پہ چلیں گے. نون لیگ کے ارکان نے اپنی قیادت سے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تو پچھلے 8 مہینے سے سڑکوں پر ہیں، مظاہروں پر ہیں، وہ تو مسلسل الیکشن کیمپین کے موڈ میں ہیں. ہم لوگوں نے تو کیمپین کی ہی نہیں ہے. 3 مہینے کا وقت تو بہت ہی تھوڑا ہے. اپریل میں 12 اپریل کو اگر انتخابات کروانے جا رہے ہیں آپ پنجاب میں، تو ہمیں تو پڑے گی مار ٹھیک ٹھاک طریقے سے. یہ نہیں ہو پائے گا تو مار کھائیں گے ہم. کچھ کیجئے، روکیے. اور اگر روک نہیں سکتے تو ان کا اگلا مطالبہ بڑا مزیدار ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میاں صاحب آ جائیں، مریم بی بی آ جائیں، آگے الیکشن کیمپین چلائیں اور جیت کے دکھائیں. مریم بی بی نے کب جیتا ہے؟ گلگت بلتستان ہارا ہے، آزاد کشمیر ہارا ہے. یہ جو عمران خان نے 20 حلقوں کا الیکشن لڑا تھا، مریم بی بی نے ہارا ہے. 20 حلقوں میں جو پنجاب جیتا تھا. پھر عمران خان نے جو الیکشن لڑا ملٹیپل حلقوں میں، مریم بی بی نے، ان لوگوں نے، رانا ثناء اللہ نے کب کام کر کے دکھایا؟ ابھی رانا ثناء اللہ آئے تھے پنجاب کو جیتنے، ہار کے گئے ہیں. تو مریم بی میاں صاحب کو وہ جو فلمی ڈائلاگ ہے نا، تیرے بس کی بات نہیں باپ کو بھیج، تو اب پاکستان تحریک انصاف والے بس یہی رہ گیا کہ ان سے کہیں کہ آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، میاں صاحب کو بلا لیں. اور میاں صاحب کو چاہیے آ جائیں. حامد میر صاحب، باقی دیگر صحافی، یہ بھی آپ بہت زور و شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں میاں صاحب واپس آؤ. پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے میاں صاحب جاؤ، میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں میاں صاحب واپس آؤ. اور میاں صاحب جو ہیں وہ، ان کو جو سب سے بڑا آسرا چاہیے تھا کہ یہاں پی ٹی آئی کی قافلے کی حکومت نہ ہو، وہ آسرا بھی مل گیا. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس مہینے تینوں کی، مریم کی، حمزہ کی، میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا امکان ہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. اب اس میں جو چھوٹی سی قانونی رکاوٹیں ہیں وہ چھوٹی سی سرجری کی طرح وہ تو دور ہو جائیں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے. پھر مزہ آئے گا مقابلے کا، اور مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. عمران خان کے لیے ابھی مشکلات جو ہیں وہ اور بڑھنی ہیں. ان حالات میں عمران خان کا ایک بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ عمران خان نے معافی کا اعلان کر دیا. عمران خان نے کہا معافی دے دوں گا. یہ عمران خان نے معافی کا اعلان ایسے نہیں کیا، یہ غلط رپورٹ ہو رہا ہے. حبیب اکرم صاحب کے سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن والی بات تھی، نیلسن مینڈیلا والی بات تھی، تو عمران خان صاحب نے اس پر یہ کہا کہ اعظم سواتی پر، شہباز گل پر، ان کے ساتھ جو ہوا اس پر جو ذمہ دار ہیں وہ اعتراف کریں. اعتراف کرنے کے بعد معافی مانگیں، پھر وہ معاف کر سکتے ہیں. اس کے بغیر معاف کرنے کو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار نہیں ہیں. کرنے والے غلطی کو تسلیم کریں، تسلیم کرنے کے بعد غلطی کی معافی مانگیں، تو عمران خان صاحب بھولنے پر، معافی دینے پر رضامند ہیں، اس سے پہلے نہیں. اور یہ بالکل ٹھیک عمل ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. اب یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں بیچارے شاہد اسلم، جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے خاندان کے 12 ارب کے اثاثوں کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معلومات لیک کی، اور یہ ابھی تک دعویٰ ہے، ان پر الزام ہے، کیونکہ احمد نورانی کی اسٹوری تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا. انہیں پہنچایا گیا اسلام آباد، اور اسلام آباد پہنچا کر اب انہیں وہاں پر عدالت میں پیش کیا جانا ہے. جب یہ ممکن آپ ویڈیو سن رہے ہوں تو تب تک پیش کر دیا گیا ہو. لیکن ایف آئی اے، اس کا طریقہ کار، اس کے لیے طے کیا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک کلیئر نوٹس دیا جائے گا. نہیں دیا گیا.
PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اس کو آگاہ کیا جائے گا، نہیں کیا گیا، انکوائری نہیں کی گئی، پھر اس کے بعد گرفتاری ہوگی، اور گرفتاری کے حوالے سے بھی PFUJ کو آن بورڈ لینا ہے، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اسی لیے بعض صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ FIA نہیں ہے، یہ FKA ہے، فیڈرل کڈنیپنگ ایجنسی۔ تو یہ ان پر الزام ہے اور یہ اپنی کارروائیاں اسی طرح سے اس حکومت کے کہنے پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔